وہ آدمی ذلیل و خوار ہو، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو، وہ آدمی ذلیل اور خوار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ مبارک 3 مرتبہ فرمائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کون ہے؟ کیا گناہ ہے اس کا کہ آپ نے اس کو اتنی بد دعا دی؟ 3 مرتبہ یہ الفاظ بار بار فرمائے کہ وہ آدمی ذلیل اور خوار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، ماں باپ دونوں زندہ ہیں یا ایک زندہ ہے، اور ان کی خدمت کر کے راضی نہ کرے تو وہ آدمی ذلیل اور خوار ہو۔ کیونکہ جس آدمی کے ماں باپ زندہ ہیں یا صرف دونوں میں سے ایک زندہ ہے اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کرے اور وہ جنت کا حقدار نہ بنے تو وہ ہلاک ہو۔ یہ اتنی بڑی بد دعا ہلاکت کی، ضلالت کی، خواری کی، یہ اس کے لیے ہے جو ماں باپ کو راضی نہیں کر سکتا۔ ویسے تو جس سے بھی پوچھو، جس کو بھی دیکھو، سارے کہیں گے میں نے تو بہت سی خدمت کی ہے، لیکن یہاں پہ الفاظ دیکھو کہ وہ اسی سے خوش ہو جائیں، اتنی خدمت۔ یعنی ماں باپ بھی مانے، صرف اولاد نہ بولے کہ بس میں نے خدمت کی، ہاں یار میں نے تو بہت سارے بس یہ کیا وہ کیا، لیکن یہ تو راضی ہو نہیں سکتے۔ نہیں، راضی کرو، راضی جس کے ہو جائیں اس کے لیے مبارک ہے۔ دوسری حدیث شریف ہے کہ باپ کی سختی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ باپ راضی تو اللہ راضی، باپ ناراض تو اللہ ناراض۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ باپ جب راضی نہیں ہوگا تو اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، یعنی جو مین انٹریس ہوتی ہے وہ باپ ہے۔ باپ راضی ہو جائے گا، جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اگر باپ ناراض تو جنت میں آدمی نہیں جا سکتا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، سجدہ فرمائیں گے۔ سجدہ جب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی راضی ہو کے اعلان کریں گے، اے میرے محبوب سجدے سے اٹھ، جو مانگنا ہے مانگ۔ اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا جائے گا، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اس کو معاف کیا جائے گا۔ اور زیادہ گناہ والے پھر کچھ بچ جائیں گے اور ان کا ایمان کمزور ہوگا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ 2-3 مرتبہ سجدہ کرنے کے بعد سارے گنہگار جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ تھوڑے ایمان والے، پھر اور تھوڑے ایمان والے، پھر اور تھوڑے ایمان والے، آخر میں سارے نکل جائیں گے، باقی بچیں گے ماں باپ کے نافرمان۔ جب ماں باپ کے نافرمان بچیں گے تو یہ کہا جائے گا، یا رسول اللہ سارے ایمان والے آپ کے امتی نکل گئے، یعنی ان کی یہ لسٹ سے خارج ہوں گے۔ جب سارے نکل جائیں گے، جنتی جنت چلے جائیں گے، تو جن کا آواز چیخ پکار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے، جب سنیں گے ان کا آواز کہ وہ مجھے بلا رہے ہیں، تو فرشتوں سے پوچھا جائے گا، یہ کون ہے؟ کون مجھے پکار رہا ہے؟ تو اسی وقت بتایا جائے گا کہ یہ اللہ کے محبوب، یہ وہ شخص ہیں جو ماں باپ کو تنگ کرتے تھے دنیا میں،
ماں باپ کی تنگی کرنے کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا گیا ہے، اب ان کی معافی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے محبوب، میں ان کو تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک ان کے ماں باپ ان کو معاف نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، یا اللہ، مجھے ان دونوں سے ملواؤ، ان کے والدین سے بھی ملواؤ، اور وہاں تک بھی مجھے پہنچاؤ، یہ جہاں جہنم میں جل رہے ہیں۔ ان سے جب ان کی ماں سے فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو معاف کر دو، یہ آپ کو ناراض کرنے کی وجہ سے، آپ کو تنگ کرنے کی وجہ سے، یا جو تکلیف دنیا میں دی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمایا خود دیکھ رہے ہو کتنوں ذلیل و خوار کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو، تو آپ کو انہوں نے جو تک آپ کی اولاد نے جو تکلیف دی ہے ان کو معاف کر، ابھی یہ جہنم میں جل رہے ہیں۔ ان کی ماں بولے گی کہ نہیں، میں ان کو معاف نہیں کرتی، یہ مجھے بہت ذلیل کرتے تھے، مجھے تنگ کرتے تھے، مجھے مارتے تھے، جہاں جو بھی کچھ تنگ کرنے کا طریقہ ہے آپ خود سمجھ رہے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والدین کو کہیں گے کہ آپ آ جائیں ایک بار میرے ساتھ۔ وہ جب ان کو اپنے بچوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھتے، پھر ان کو چیخ نکل آئے گی، پھر کہیں گے کہ یا رسول اللہ، ہم نے ان کو معاف کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ آخر میں یہ ماں باپ کے نافرمان ہوں گے جو جہنم سے نکلیں گے، یعنی سب سے بڑے سے بڑا گناہ یہی ہوگا جو ماں باپ کی نافرمانی اور ماں باپ کو اذیت دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے بڑے گناہ اور چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بچائے، آمین۔